بیرسٹر ظفر اللہ صاحب آپ سے سٹارٹ کروں گا. پہلے آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایران کے اوپر ایک غیر قانونی جنگ مسلط کی گئی, نہ یو این سینکشنڈ ہے, نہ کوئی وجہ ہے, نہ کوئی جواز ہے, اوپر حملہ کر کے مار بھی رہے ہیں, کہتے ہیں سرنڈر بھی کر دو, کبھی کہتے ہیں آج اور حملہ ہوگا, کل یہ ہوگا, ساتھ باقی عرب ممالک کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, سعودی عرب کو دھمکیاں دے رہے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, جو بھی انٹرنیشنل آرڈر بنا ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے تباہ ہو گیا. جی وہ اس کے اندر جو بھی پرنسپل ہم نے طے کیے تھے وہ تو انہوں نے ختم کر دی. وار کے کیا اصول ہیں؟ سیلف ڈیفینس میں کر سکتے ہیں, یا اس کے اندر امریکی اپنی سینٹ سے منظوری کی بات کر سکتا ہے, یا یو این کے امبریلا کے تحت آئے گی, یہ ہو, اس کے علاوہ تو نہیں ہے نا. بدقسمتی سے مغربی تہذیب نے ترقی کر کے جو اصول بنائے تھے یا ہمیں تہذیب سکھانے کے لیے آتے تھے وہ تو انہوں نے میڈیا میٹ کر دی. اس کی ایک مثال آپ نے دے دی. میری معلومات کے مطابق 185 بچیاں ہیں جو اعلان ہوئے, 100 نہیں ہیں جو شہید ہوئی ہیں, اور یقین کریں جس دن کو انہوں نے کافن دکھائے تھے نا, میں دیکھ نہیں سکتا تھا. بھارت جیسے بھی ہوں, چاہے امریکہ کی بھی مرتی, ہمیں پھر بھی دکھ ہوتا. لیکن بہرحال مجھے یاد ہے کہ قرآن مجید کی آیت جو آتی ہے نا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میدان محشر میں چھوٹی بچی پوچھے گی اے خدا مجھے بتایا جائے کہ مجھے کیوں مارا گیا تھا. غالباً ایسے موقعوں کے لیے آیاتیں آتی ہیں. اسرائیل بدقسمتی سے امریکہ اور ویسٹرن سیولائزیشن کی آؤٹ پوسٹ ہے. یہ خنجر مسلم ورلڈ میں جو ہے نا کھوپا ہوا ہے. ہمارا یہاں پرابلم کیا ہے؟ اب وہاں ہم عرب اور عجم, میں کھل کے کہہ دیتا ہوں, شیعہ اور سنی کی تقسیم میں ہے. عرب سسپیشیس ہیں ایران کے اوپر. پوسٹ ایران کے بعد جو ایڈیولوجیکل ایکسپورٹ کا ایشو تھا اس نے عربوں کو اور تھریٹ کر دیا. عرب جو ہیں امریکہ کو دیکھتے ہیں تو آپ نے صحیح کہا ڈیفینس کر نہیں سکتے, اس لیے کہ کبھی بھی امریکہ اسرائیل کا ویزا بھی تو آئے گا نہیں, تو ان کو خوف تو صرف ایران کا رہ جائے گا. ایران کا حال آپ نے ہم دیکھ لیا ہے. یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ عوام نے بہت اچھی ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کوشش سے عمان اور ایران کو بھی ایک طرف لڑائی سے فارغ ایک تک ہٹایا. اچھی بات ہے. سعودی عرب کو بھی احساس دلایا اور ایران کو بھی دلایا ہم نے کہ ڈیفینس پیکٹ کی وجہ سے. میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا, آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہو, کہ ہماری بقا اس علاقے میں امریکہ سے نہیں ہے. میرا دوست ہے, میں اس کو گڈ ہیومر میں رکھنا چاہیے, اچھے کر رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں اس کو, لانگ ٹرم نہیں ہے. ہمارا یہاں مقابلہ یا انڈیا سے ہے, مقابلہ کیا ہمیں خوف جو ہے انڈیا سے ہے, یا اب اصل میں اگلا ایران کے بعد ہم اسرائیل ہے. یہ دونوں معاملات میں امریکہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. تو ہمارے لیے نیچرل بات یہی ہے, میں آپ کو انڈورس کرتا ہوں کہ سعودی عرب سے ہم نے کر بھی لیا, اعلان بھی کیا. ابھی ترکیہ کو بھی لا رہے ہیں, آ جانا چاہیے. چائنا شاید نہ آئے, لیکن جتنا بھی قریبی, چائنا رشیا کو بھی جتنا قریبی ہم کر سکتے ہیں ایس سی او کی معرفت لائیں. اور اگر اس میں انڈونیشیا بھی آتا ہے تو اس کے بھی مفید, اس کی اور وجوہات ہیں. ہمیں الٹرنیٹ آئل سپلائی, اس طرح کی چیزوں کا فائدہ ہوگا, تو ہمیں اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو ایران وار کا بتا دیں, پھر امریکہ کا یہ جو اس علاقے کے اندر دو رخی پالیسی ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں. دیکھیے, میں جو برسٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نیا ورلڈ آرڈر جو ہم نے بنایا, بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ وہ ہم نے نہیں بنایا. جنہوں نے بنایا وہ خود ہی اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا کہ یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے, اور چاہے لنڈسے گرام بات کر رہا ہو, اور پیٹ ہیگسیٹ بات کر رہا ہو, یا بات کر رہے ہو ٹرمپ صاحب, وہ امریکن کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بات کریں گے. سر وہ ہیگسیٹ جو ہے وہ تو کروسیڈ کی بات کر رہا ہے. اچھا آپ دیکھیں کروسیڈ کی بات, ہولی وارز کی بات. اب بات دیکھیں, ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں, مگر پتہ نہیں ایران کب شکست مانے گا. مطلب اگر آپ جیت چکے ہیں تو انہیں شکست ماننی چاہیے, کہ کب مانے گا. اور ہیگسیٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ نیوکلیر کا آپشن چھوڑ دیں. یہ دیکھیں ان کی انیبلٹی اور ڈسکنیکٹ بیچ میں بات چیت کے. تو جو امریکہ کی ویسے ایکسکیوز ہے, آپ کی کلامی ہو جاتی ہے, کیونکہ ڈار صاحب نے اب فلور آف دی ہاؤس پوری وضاحت کی ہے, اس سے پہلے عمان نے وضاحت کی تھی کہ نیوکلیر کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا تھا, اس کے باوجود حملہ کر. اور دیکھیں بات چیت ہو رہی تھی پہلی دفعہ بھی لاسٹ ایئر جون میں اٹیک کر دیا بات چیت کے دوران, اس دفعہ بھی کر دیا. تو یہ جو امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا, ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. اور اب دیکھیں, ہم سمجھتے تھے کہ 1948 سے جب سے بنا ہے 4 سے 5 بلین ڈالر ہر سال دے رہے ہیں. اب رپورٹ آئی کہ پچھلے 2 سالوں میں 23 بلین ڈالر دیا ہے, 11-12 بلین ڈالر ہر مہینے سال دے رہے ہیں. دیکھیں امریکہ اسرائیل کو دے رہا ہے, اتنی بڑی سپورٹ ان کو یہ کر رہا ہے. اور نیتن یاہو کا تو سروائیول اسی میں ہے کہ جنگ پر لانگ کرے اور میں وزیر اعظم رہوں, ورنہ اس کے تو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں.
ایران دیکھیں، ایران جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک سویلائزیشن ہے، ایک اس کی ہسٹورک ہے پرشین امپائر کی، اور وہ جغرافی لحاظ سے دنیا کا اس کو فورٹرس کہتے ہیں، چاروں طرف سے ماؤنٹینز میں گھرا ہوا ہے. آج خبر آئی کہ 82nd ایئر بارن ڈویژن کو تیار کر دیا گیا ہے، اس کو کیرولائنا کے پاس، اس کو کہہ رہی تیار ہو جاؤ، ایکسرسائز وغیرہ چھوڑو، یو کین بی ایئر لفٹڈ اینی ٹائم. میرا خیال اگر اور لے لفٹ کیا تو ان بالکل ہی پھنس جائیں گے. یہ تو ایران ان کو امبرائل کر لے گا. آپ کہتے ہیں کہ بوٹس آن دی گراؤنڈ کی طرف جا سکتے ہیں؟ بوٹس آن گراؤنڈ کے دیکھیں جائیں گے تو پھنس جائیں گے نا. بالکل پھنس جائیں گے. کر تو سکتے ہیں، کیپیبلٹی ہے، بٹ یہ کہ جیسے ابھی طرح اسٹیٹڈ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے، پھر بھی نہیں کر سکیں گے. دیکھیں ایران جو ہے ابھی بھی آج بھی اس نے 50-60 اس نے جو ہے میزائل داغے ہیں اسرائیل کے اوپر. اور ہمیں تو میڈیا کیونکہ کنٹرولڈ بائی ہے یو ایس یہودی لابی، تو پوری خبریں بھی نہیں آ رہی. بٹ اسرائیل کی ٹھیک پٹائی ہو رہی ہے، اور اگر اور اس نے 2 ہفتے پٹائی کی اس کی، ایران نے اس کی اسرائیل کی، تو انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. تو میرا خیال ہے رجیم چینج نہیں ہو رہی، اور ایران کو اب ریلائز ہو جانا چاہیے کہ اگر نیوکلیر آپشن پہلے حاصل کر لیتے، پچھلے کئی دہائیوں سے سن رہے تھے کہ ہفتے دور ہیں، مہینوں دور ہیں، ایک سکرو دور ہیں، تو مجھے پتہ نہیں کیوں انہیں حاصل نہیں کیا. اور اب یہ اتنی عمار پڑ رہی ہے، اللہ معافی دے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ابھی انہیں میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی یہ مطلب ریلائز ہو گیا ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی. اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ڈیفنس کیپیبلٹی بلڈ نہیں کی. میزائل تو دیکھیں بنائے، میزائل تو ہٹ کر رہے ہیں، تو اگر ایئر ڈیفنس بھی تھوڑا پوٹینٹ کر لیتے تو اچھا خاصا یہ نقصان کر دیتے. اور یہ جو 2 چیزیں انہوں نے اچھی کی ہیں، ایک انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی ہیں، میزائلز ان کے پاس اچھے ہیں، اور ایک ڈرون سسٹم ان کا اچھا ہے. آپ امریکہ کی دیکھیں ولنریبلٹی یا ویکنیسز، اپنا مالک بھائی کہ اس میں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلا نہیں رکھ سکے، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ آ کے دکھائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بند کیا تو ہم تباہ کو برباد کر دیں گے. بھئی آپ تو اپنا جو ہے ابراہیم لنکن 400 کلومیٹر دور پیچھے لے گئے ہو. کیوں لے کے گئے ہو پیچھے بھائی؟ 3 بیڑے ہیں جی اس علاقے میں، ایک بھی ہرمز کے قریب نہیں لائے نا. جو لائے تھے اس کو 400 رپورٹ ہے 400 سے 600 کلومیٹر دور لے گئے. بھئی کیوں لے کے گئے ہو؟ میزائلوں کی رینج سے بچایا ہوا، بچا رہے تھے. تو اسٹیٹ آف ہرمز کی امپلیکیشنز ہیں نا، وہ ورلڈ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتے. سردار مسعود صاحب، آپ کو کیا نظر آتا ہے کیا ہونے والا ہے؟ امریکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو واضح نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں ہم جنگ جیت چکے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ کی طرف جائیں گے، ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ نہیں لمبی جنگ نہیں، فوراً جانے کے لیے تیار ہیں. کنفیوژن ہے یا جان بوجھ کے وہ ایک بلف ہے جس کی طرف وہ کسی اور طرف جا سکتے ہیں؟ کنفیوژن بھی پھیلایا جا رہا ہے اور جان بوجھ کے جو ہے وہ توجہ کو بانٹا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ابھی جس طریقے سے گفتگو کا آغاز ہوا ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو ایران کی اور امریکہ کی دشمنی تھی، یہ تقریباً 47 سال کی دشمنی ہے، لیکن اس کی جڑیں پیچھے جاتی ہیں. یعنی جب وزیر اعظم محمد مصدق کو ایک کو کے ذریعے برخاست کیا گیا تھا، یہ 1950s کی بات ہے، اور اس کے بعد رضا شاہ پہلوی کو مسلط کیا گیا تھا. اس وقت جو ہے محمد مصدق نے تیل کو نیشنلائز کر دیا تھا، اور وہ جو ان کا برٹش ایرانین جو کارٹل تھا اس کو ختم کر دیا تھا. تو اس وقت سے یہاں جو ہے ایک آگ سلگتی رہی جو 1989 میں بھڑک اٹھی. میں تیزی سے آتا ہوں اس کے بعد، مطلب تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں کہ ان کی دشمنی تھی دونوں طرف سے. یہاں ایران میں جو ہے نعرے گونجتے تھے مرگ بر امریکہ، اور امریکہ کا بھی ہر صدر آ کے کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو زیر کرنے کی کوشش کرتا تھا، کبھی صدام حسین کے ذریعے، کبھی کسی اور طریقے سے، اور وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوا. جب صدر ٹرمپ آئے ہیں تو اس کے بعد وہ اس پلیٹ فارم پہ آئے تھے کہ وہ جنگیں ختم کریں گے، اور اس کے بعد باہر کی جو جنگیں ہیں، بیرونی جنگیں، ان سے امریکہ کا ہاتھ کھینچ لیں گے اور اپنی فورسز کو واپس منگوا لیں گے، اور امریکہ فرسٹ کے موٹو کے اوپر وہ عمل کریں گے. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صہیونی جنگ تو ہے ہی ہے، لیکن اسے ایک صلیبی جنگ کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا صدر ٹرمپ جو ہے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جتنے ایونجلسٹ ہیں، جو پیسٹرز ہیں، وہ آئے اور ان کو پھر جو ہے انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ یہ اس جنگ میں فتح یاب ہوں. لیکن پوپ لیو نے یہ کہا ہے کہ یعنی اس پوری کی پوری مسیحی برادری جو ہے اس کی توثیق نہیں کرتی. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی صلیبی یا وہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ انہوں نے کہا غیر قانونی ہے. نہ آپ نے کانگریس سے پوچھا، نہ آپ نے اقوام متحدہ سے پوچھا، اور اس کے بعد جو ہے حملہ کیا جس میں زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، جو آپ اپنے ابتدائی تعارف میں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے بھی اس بات کی توثیق کی ہے، اور وہ ان کی بڑی اتھارٹی ہے فار کیتھولکس آل اراؤنڈ دا ورلڈ، اینڈ کیتھولکس آؤٹ نمبر پروٹسٹنٹس. تو ایک تو یہ اس کو اس لیے صلیبی اور صہیونی جنگ کا
رنگ دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اسرائیل کے مقاصد کو آگے بڑھاتا ہے۔ دوسری چیز میں بتاؤں کہ ہمیں پہلے جو ہے بگ پکچر دیکھنی چاہیے کہ یہاں بگ پکچر ہے کیا۔ بگ پکچر یہ ہے کہ اسرائیل نہ صرف ایران کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، بلکہ خلیجی ریاستیں جو کہ امت مسلمہ میں سب سے خوشحال ترین ریاستیں تھیں ان کو بھی مسمار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ سعودی عرب کی طاقت بڑھ رہی ہے، وہاں ایک معاشی انقلاب آ رہا ہے، وہ اسٹریٹجک اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، امریکہ سے بھی ان کے تعلقات بڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ہے انہوں نے ایک جھانسا دیا امریکہ کو کہ آپ کیوں مانگ تانگ کے ذریعے ان سے جو ہے تیل لیتے ہیں، آپ ان کے ذخائر کے اوپر آ کے قبضہ کریں، وہ ایران کے ہوں یا ان خلیجی ریاستوں کے ہوں یا گیس کے ذخائر ہوں۔ اور اس طریقے سے یہ ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹروشل سٹیٹس ہیں، یہ سٹیٹس جو تھے وہ جو امپیریل یونائٹڈ کنگڈم نے امریکہ کے حوالے کی تھی، تو امریکہ کی ان کے اوپر دسترس ہے، اور اسی لیے ان کے سارے بحری اور فضائی اور گراؤنڈ فورسز کے جو ہے اڈے موجود ہیں۔